ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس نے انسان کے مزاج کو بھی بنایا، انسان کی سوچوں کو بھی بنایا، انسان کے دل و دماغ کو بنایا۔ اسے معلوم کہ انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہو تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج یہ انسان پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے تو اپنے ذہن سے سوچتا ہے میں کیا کروں، نتیجتاً وہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان آج گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، بچوں کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ کم ہمت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ اسی طرح وقت گزار رہا۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ایسے حالات میں انسان کی رہنمائی اللہ نے کیا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے کیا سمجھایا ہے، اور یہ تقریباً الا ماشاء اللہ سوائے چند انسانوں کے باقی سب اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کیفیات میں۔ میں نے بتایا کہ اللہ خالق ہے، انسان کے جسم کا بھی خالق ہے، حالات کا بھی خالق اللہ ہے، یہ بیوی بچوں کا بھی خالق اللہ ہے، یہ مال و دولت پیسے یہ بھی اس کا خالق اللہ ہے۔ آخر اس انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کم ہمت کیوں ہو جاتا ہے؟ بے صبرا کیوں ہو جاتا ہے؟ چھوٹے سے دل والا کیوں ہوتا ہے؟ ہمت کیوں ہار بیٹھتا ہے؟ کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ خاص طور پر ہمارے جوان بچے اور بچیاں، ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑھاپے کے اندر کہ ان کو ہمارا بازو بننا چاہیے، ان کو ہمارا سہارا بننا چاہیے، وہ ان بوڑھے بزرگ لوگوں سے بھی زیادہ کمزور نظر آتے ہیں، کم ہمت نظر آتے ہیں۔ پھر انسان کا دل اور ٹوٹ جاتا ہے، کہتا بھی ہے اپنے بچوں بچیوں کو میری طرف دیکھو کتنا بوڑھا ہوں، ہمت کرتا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو بھی جوان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک یہ کیفیات سمجھائی ہیں اور ان کا حل سمجھایا ہے۔ آج کی نشست میں سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر اور آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ، ساتھ ساتھ میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ آپ حضرات اس میں حل تلاش کیجیے گا، اور جو حل پیش کیے جائیں گے اس میں آپ اختلاف رائے نہیں رکھ سکیں گے۔ مجھے اس بات سے اختلاف ہے، اس لیے کہ وہ میری بات نہیں ہوگی، وہ خالق کی بات ہوگی، وہ اللہ کی بات ہوگی۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے حل پیش کیا ہے، اس حل کے سچا ہونے میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے،
اس لیے کہ من اصدق، اللہ نے قرآن میں کہا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا اپنی بات کرنے میں، اور کہاں سے لاؤ گے کوئی سچا انسان اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ نے سورہ معارج 29واں پارہ، اس میں آخر میں آیت نمبر 19 سے یوں بات شروع کی اللہ نے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے۔ اب مختلف مفسرین نے مختلف ترجمے اس کے کیے ہیں لفظ ہلوع کے۔ ایک مفسر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کم ہمت، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک یہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مفسر نے اس کا ترجمہ لکھا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مفسر نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ انسان چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مفسر نے اس کا یہ ترجمہ لکھا انسان بڑے کچے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ سارے ترجمے جتنے مفسرین نے لکھے ہیں سارے ترجمے ٹھیک ہیں، سارے ترجمے بیان کر دیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو اللہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، میں نے پیدا ہی ایسا کیا ہے۔ یہ ہمارا قصور نہیں ہے کم ہمت ہونا، اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، خالق کہہ رہا، اس انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہلوع، بے صبرا، کم ہمت، چھوٹے سے دل والا، کچے دل والا، پیدا ہی ایسا کیا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اس کو کچے دل والا، کم ہمت، بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کرتا کیا ہے۔ آگے 2 آیتوں میں اللہ نے اس کی 2 حالتیں بتائی ہیں۔ 2 آیتوں میں اللہ نے 2 اس کی حالتیں، کیفیتیں بتائی ہیں، کرتا کیا ہے۔ اور دیکھیں خالق بتا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس مشین کو خالق نے بنایا ہے نا، اس کو پتہ ہے میں نے اس مشین کو کیسا بنایا اور یہ کرتی کیا ہے، یہ بھی خالق کو سب پتہ ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، نمبر 1 تو یہ کرتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کاروبار میں نقصان پہنچتا ہے، تو یہ جزوع خوب شور مچاتا ہے، جزع فضع کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوع، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے نا، شور مچاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو شور نہیں مچاتا نا وہ باہمت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ چونکہ میں نے اس کو بنایا ہی کم ہمت ہے، بے صبرا ہے، چھوٹے سے دل والا، مایوس ہوتا پھرتا ہے بات بات پہ۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اس خیر کا ترجمہ تمام مفسرین نے لکھا ہے مال و دولت، نعمتیں، اچھے حالات۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، اس کے پاس گھر آتا ہے، اس کا معاشرتی سٹیٹس آتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ کم ہمت انسان کیا کرتا ہے؟ منوعا، روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، اس پر نہ میرے بھائی کا حق ہے، نہ میری بہن کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ کس حال میں پڑے کوئی پرواہ نہیں، خود ماشاءاللہ سٹیٹس بہت اونچا، گھر بہت اچھا، کھانے بہت اچھے، ماں باپ کو دوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، یہ تو میں نے کمایا ہے، ماں باپ کے لیے بھی نہیں۔
اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، پیسہ آتا ہے، عہدوں پر پہنچتا ہے، منوعا، روک کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میں نے کمایا، یہ میں نے اپنی ہمت سے کمایا، روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے بنایا یہ ایسا ہے، جب اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے، تو ایسی صورت میں اب انسان کیا کرے؟ اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے بنایا ایسا، میں نے تو آیات کا ترجمہ کر کے بتایا، اللہ نے بنایا ایسا، اب یہ کیا کرے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں چند کام بتائے اور یہ بتایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہوگا وہ کم ہمت نہیں ہوگا، وہ بے صبرہ نہیں ہوگا، وہ چھوٹے سے دل والا نہیں ہوگا، وہ مایوس نہیں ہوا کرے گا۔ خالق کہہ رہا کر کے دیکھ۔ اور اللہ نے پھر ہمیں سمجھایا کہ یہ انسان یہ اپنی زندگی کے اندر اگر یہ انسان اس طرح کا ہو جائے کہ یہ خوبیاں اپنے اندر لے آئے تو کبھی کم ہمت نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی بے صبرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، آگے فوراً اللہ نے کہا مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے ہمیشہ پڑھنے والے ہوتے۔ عجیب سی بات ہے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا شروع میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں، خالق کہہ رہا ہے، اس نے بنایا ہے آپ کو، ہمیں بنایا ہے، وہ خالق ہے ہمارا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ انسان بے ہمت نہیں ہوگا، کم ہمت نہیں ہوگا، وہ مایوس نہیں ہوگا۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ بات عجیب بات ہے، یہ والی بات ہمارے میٹرک اور ایف ایس سی کرنے والے بچے بچیوں کو معلوم ہے۔ جب رول نمبر سلپ آتی ہے، ڈیٹ شیٹ آتی ہے، یہ نمازیں شروع کر دیتے ہیں آخری پرچے تک، اور وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے امتحان کے دوران، لیکن وہ نماز سے مدد طلب کرتے ہیں، انہیں معلوم کہ نماز سے ہمت آتی ہے، یہ بچے بچیوں کو معلوم ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا نمبر 1 کہ نماز پابندی سے پڑھیں، ہمت آئے گی، یہ انسان مایوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جب انسان صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باہمت ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، جو شور نہیں مچاتا وہ باہمت ہوتا ہے، جو ایک چھوٹی سی تکلیف پر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے وہ کم ہمت ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو 2.5 سال بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، اف تک نہیں کرتے، ڈاکٹروں کو بھی شکایت نہیں کرتے، جیسے ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ، ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے، حضرت محترم صاحب تشریف فرمائے، مولانا شریف بھائی صاحب یہ بھی جانتے ہیں، سارے 2.5 سال کی انتہائی تکلیف کے اندر جزا فضا نہیں، صبر شکر۔ یہ انسان کے اندر نماز پڑھنے کی کیفیت، جب انسان اپنے آپ کو پابندی سے نمازی بنا لے۔ اب جب کبھی کوئی بچہ کوئی بچی مایوسی میں جائے، ڈپریشن میں جائے، اس کو نماز میں لگا دیں۔ آج جتنے سینٹرز ہیں جو بچے اور نوجوان بچے اور بچیوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپیہ ماہانہ فیس لیتے ہیں ڈپریشن سے نکالنے والے ادارے، ایک ایک ادارے کے اندر جانا ہوتا ہے، وہاں کے معالج ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے ان نوجوان بچے اور بچیوں کو نمازوں پہ لگایا، ان کی دوائیاں کم ہو گئیں اور یہ تندرست ہو کر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر وہ کہہ رہے ہیں
جا کر دیکھیے، وہ جو ڈیپ ڈپریشن میں جا چکے، ماں باپ مایوس ہو چکے، اب ہمارا یہ نوجوان بچہ بچی ضائع ہو گئے، ختم. ان کو ڈاکٹر حضرات وہ کہتے ہیں دوائیاں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوائیاں ہیں یہ صرف سہارا ہے، یہ حل نہیں ہے. کھل کر سارے ڈاکٹر میرے سامنے کہتے ہیں یہ علاج ہے ڈپریشن کا، حل نہیں ہے، مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل نماز میں، رجوع الی اللہ میں. کیوں؟ یہ پھر جب تکلیف پہنچے گی تو شور نہیں مچائے گا، یہ تکلیف پہنچے گی تو یہ پھر چپ کر کے ڈپریشن میں نہیں جائے گا، یہ تو اللہ سے مانگے گا. یہ ہمارے بچے اور بچیاں جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنی نوجوانی کے اندر اور وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کو یہ آیت ذہن میں رکھنی ہوگی. عجیب بات بتا رہا ہوں کہ جتنے ڈپریشن کے سارے ادارے بھرے ہوئے ہیں نوجوان بچے اور بچیوں سے، سارے اداروں کے اندر 90% بچے بچیاں وہ ہیں جن سے کچھ غلط باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. 90% بچے اور بچیاں یہی بھرے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے، ان ہسپتالوں میں بھی، گھر میں بھی. ماں باپ ان باتوں کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور اللہ نے نکالنے کے لیے کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک کاش اپنے جوان بچے اور بچیوں کو یہ والی ایک آیت کا ترجمہ سمجھا دے اچھی طرح. ترجمہ کرنے لگا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے گناہ کر کے. اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. دنیا سے مایوس ہو جاؤ، ماں باپ سے مایوس ہو جاؤ، دوستوں سے مایوس ہو جاؤ، اپنے بہن بھائیوں سے مایوس ہو جاؤ، لیکن خدا کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، باہمت رہو گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے. قرآن مجید میں آج نوجوانوں کو سمجھانے کی بات ہے. بڑا سب سے بڑا گناہ قرآن مجید میں جو اللہ نے ذکر کیا وہ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. یہ درست ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا. بہت بڑا گناہ. لیکن اتنے سارے علماء اور مفسرین یہاں موجود ہیں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے، یاد رکھنے کے قابل بات ہے. شرک بہت بڑا گناہ قرآن مجید کے اعتبار سے، اور اللہ نے خود کہا کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا. اتنے علماء موجود، ان کی موجودگی میں گزارش کرنے لگا ہوں، یہ تب ہے یہ آیت کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، یہ تب ہے جب کہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو. اگر زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اور کون سا گناہ رہ گیا باقی؟ کیوں انسان مایوس ہوتا ہے؟ کیوں کم ہمت ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے. اور اگر میں اس بات پر دلیل دینا چاہوں تو بڑی حساس دلیل ہے کہ اگر زندگی میں انسان شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. 20 سال، 50 سال، 90 سال شرک میں مبتلا رہنے والے صحابہ نے جب اسلام قبول کیا، آج آپ سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حساس مثال دی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے.
اور باقی صحابہ مکہ کے اندر شرک میں مبتلا، 1-2 بت بھی نہیں تھے، 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد تھے۔ جب توبہ کر لی سب کچھ دھل دھلا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے کہ یہ انسان ان موقعوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر اب چند دن بعد شب برات، لیلۃ البراۃ، لیلہ کا معنی رات، برات کا معنی بری ہونا۔ اس کا نام لیلۃ البراۃ اس لیے رکھا گیا کہ حدیث سنانے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ، مکہ کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ اور مورخین محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریاں ایک وقت میں کم از کم 20 ہزار بکریاں ہوتی تھیں۔ ایک بکری کے بال تو گن لیں ساری زندگی میں، ممکن نہیں۔ 20,000 بکری، سمجھانا کیا مقصود ہے کہ اللہ اس رات کے اندر بہت سے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ کتنے؟ وہ 20,000 بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ کوئی زیادہ پاپڑ بھی نہیں بیلنے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 مرتبہ یہ 7 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے سب کو یاد ہوگی، اکثریت کو انشاءاللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو انسان پڑھ لے شب برات کے اندر، عام حالات میں بھی پڑھتا رہے۔ لیلۃ البراۃ اس لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ البراۃ، بری ہونے کی رات، کہ اس لیے اس رات میں اللہ کتنے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے بری کرتا ہے، چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ لہذا ایک رات کے اندر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی آدھی رات آئے، فقوموا لیلھا، تو رات کو قیام کر کے عبادت کیا کرو، وصوموا نہارھا، اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت غیر مؤکدہ، رکھ لیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، سنت غیر مؤکدہ۔ اور آج کل جیسا موسم ہے ٹھنڈا، اس میں تو نعمت ہے، مفت کی نعمت ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ رمضان کے روزے بھی اللہ آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو رات کو قیام، نوافل پڑھ لیجیے جتنی ہمت ہو، اور دن کے وقت روزہ رکھنا سنت غیر مؤکدہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع اس کو دیے ہیں کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ تو مایوسی سے نکلنے کا نمبر 1 طریقہ، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ کہ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں۔ لہذا جو نوجوان بچہ بچی کبھی مایوسی میں نظر آئے، ڈپریشن میں نظر آئے، اس کو نماز کی طرف لگا دے، اللہ اس کو ڈپریشن سے نکال لے گا، مایوسی سے نکال لے گا، باہمت بنا دے گا اس کو۔ نمبر 2، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون کے بعد والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دوسری خوبی جس سے انسان باہمت بنتا ہے، کم ہمتی سے نکلتا ہے، خالق بتا رہا ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم اور محتاج لوگوں کا حق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو شروع کی بات یاد ہو کہ یہ چھوٹے سے دل والا انسان کرتا کیا ہے
کہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، پیسہ آتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، منوعا تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ کم ہمت انسان ہوتا ہے۔ باہمت انسان کون ہوتا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو مانگنے والے محتاج لوگوں کا حق سمجھتے ہیں اپنے مال کے اندر، مال سے محروم لوگوں کے لیے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لہذا جو انسان خرچ کرتا ہے اپنے ماں باپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی ذات پر، اپنے رشتہ داروں پر، معاشرے کے محتاج لوگوں پر، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کم ہمت نہیں ہوتا، وہ بڑا باہمت انسان ہوتا ہے، وہ بڑے دل والا ہوتا ہے، وہ بے صبرا چھوٹے سے دل والا نہیں ہوتا۔ یہ نشانی ہے اس شخص کی جو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اتنا بڑا دل ہے اس بندے کا۔ ہمارا معاشرہ بھی کہتا ہے بڑے دل والا ہے، کم ہمت نہیں ہے۔ دو خوبیاں ہو گئی، نمبر ایک، نماز پابندی سے پڑھے گا تو یہ کم ہمت نہیں رہے گا، اللہ کہہ رہا۔ نمبر دو، یہ اپنے مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھ رہا، تو اسی صورت میں بڑا باہمت انسان ہے۔ نمبر تین، تیسری خوبی اللہ نے بتائی باہمت انسان بننے کی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم کے بعد والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، جو بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے، میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اپنی بہن کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ جو آپ اپنا پیسہ جا کر سارے بہن بھائیوں پہ لٹاتے ہیں، کبھی ان بہن بھائیوں نے آپ کی خیریت پوچھی؟ آپ کی زندگی بھر کبھی کام آئے؟ بیوی کہتی کبھی کام آئے جن پر آپ پیسہ سارا الٹا دیتے ہو جاتے؟ انسان ہل جاتا ہے، کم ہمت ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس کا ایک جواب ہے، مجھے اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے، مجھے انسانوں سے بدلہ نہیں چاہیے۔ بہت یاد رکھنے کے قابل بات وہ ہے، ہمیشہ وہ انسان مایوس ہوتا ہے جو انسانوں سے توقع لگا کے رکھتا ہے، جو اللہ سے توقع رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انسان ہمیشہ مایوس ہوتا ہے جب انسانوں سے توقع لگاتا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اب میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے، میں نے اس کی وقت آنے پہ مدد کی تھی، اب یہ یوں کرے، میں نے یوں کیا تھا تو اب یہ یوں کرے، یہ مایوس ہوگا۔ اور جب یہ کہے نہیں، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہن بھائیوں کا خیال رکھا، بھتیجوں بھانجوں کا خیال رکھا، میں نے اپنے خاندان کے اتنے غریب بچوں کا میں نے خیال رکھا، اس کا اجر مجھے صرف اللہ سے چاہیے، ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ شخص جو روز جزا کے اوپر یقین رکھتا ہے، بدلے کے دن پر یقین رکھتا ہے، باہمت انسان ہوتا ہے، عقیدہ آخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا سمجھایا؟ یہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، تیز بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اسی آیت کے ذریعے علاج کیا ہے صحابہ کا، والذین یصدقون بیوم الدین، جس کا روز جزا پر ایمان ہوتا ہے وہ باہمت انسان ہوتا ہے۔ کہ بخار میں مبتلا صحابہ تھے نا، پتہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، کہ جو بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ابواب الطب، جو بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، انسان زندگی کے اندر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بری حالت آ جائے، ایک حدیث ذہن میں رکھے۔ آج نوجوان بچے بچیوں کو بھی یہ حدیث بہت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹے کی تکلیف کتنی تھوڑی سی،
مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ایک نیکی کا اضافہ کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا. کیا سمجھایا کہ یہ جو پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکالیف آ جاتی ہیں، بچے بیمار، ماں باپ بیمار، فلاں بیمار، اس کے بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو گناہوں کے دھلنے کی فیکٹریاں لگ گئی، یہ تو نیکیاں ملنے کی فیکٹریاں لگ گئی. یہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر یہ حالات آئے، کچھ میں صبر کروں گا، اس کا اجر اللہ دے گا. اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں معاف کرتا ہوں، اللہ اس کا بدلہ دے گا. تیسری خوبی کیا ہوئی کہ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چھوٹے دل والا، کم ہمت نہیں ہوتا، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. نمبر 4، آگے اللہ نے کیا کہا باہمت انسان بننے کے لیے؟ والذین یصدقون بیوم الدین کے بعد والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، وہ بندہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، بڑا باہمت انسان ہوتا ہے. جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے بڑا باہمت انسان ہوتا ہے. لیکن یہ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو ڈرنے والے کو کمزور کہتے، بزدل کہتے. ڈر گیا، بکری ہو گیا، بزدل ہو گیا، بھاگ گیا. ہمارے معاشرے میں تو ڈرنے والے کو بزدل کہتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا باہمت ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ گرہ کھولنا دماغ میں سے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ڈرتا ہو اس کو تو ہمارے معاشرے میں کمزور اور کم ہمت کہا جاتا ہے، بزدل کہا جاتا ہے. بز کا معنی ہوتا ہے بکری، بز کا معنی بکری، دل کا معنی دل، بزدل کا معنی ہوتا ہے بکری کے دل والا، چھوٹے سے دل والا، بات بات پہ ڈر جاتا ہے. اس کو تو بزدل کہتے، اس کو تو کمزور کہتے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس گرہ کو کھولنا بہت ضروری ہے. آج بہت اچھی طرح یاد رہے کیا فرق ہے ان میں. جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، وہ پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا. آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی طالب علم کا تعلق، رشتہ داری ڈی ایس پی کے ساتھ ہو، ایس پی کے ساتھ ہو، نوجوان کی بڑی طاقت سے، دنیا کی بڑی طاقت سے تعلق ہو، یہ چھوٹے موٹوں سے ڈرتا، کہتا میرا ڈی ایس پی صاحب سے تعلق ہے، میرا ایس پی صاحب سے تعلق ہے. اور ہمارے طلباء میں سے اگر کسی کا ناظم اعلیٰ صاحب سے تعلق ہو یا محتمیم صاحب سے تعلق ہو، وہ تو ہمارے جامعہ میں دندناتا پھرتا ہے. وہ کہتا میرا تعلق حضرت محتمیم صاحب سے، تم میرا کیا بگاڑ لو؟ کیوں کہتا ہے؟ کیوں؟ بڑی طاقت سے تعلق ہے. اور جب سب سے بڑی طاقت سے تعلق ہو تو چھوٹی موٹی طاقتوں سے پھر وہ ڈرے گا. جب سب سے بڑی طاقت سے تعلق ہوگا چھوٹی موٹی سے ڈرے گا. یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرا تعلق اللہ سے، میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگوں گا تو اللہ بندہ بنا دے. کیا بولتا ہے یہ بندہ؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، بڑے باہمت ہوتے ہیں. وہ چھوٹے سے دل والے نہیں ہوتے، بڑے مضبوط انسان ہوتے ہیں. اور جن انسانوں کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا اور مخلوق میں سے ہر ایک سے ڈرتے پھرتے ہیں، دنیا کے کمزور ترین انسان ہیں، کمزور ترین انسان ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کم ہمت ہیں، جو مخلوق سے ڈرتے، ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے. اور یہی خوف خدا انسان کو بہادر بناتا ہے کہ پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا، پھر چھوٹی موٹی طاقتوں سے نہیں ڈرتا. تو باہمت بننے والی ایک خوبی جو اللہ نے اور بتائی کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں.
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اگلی خوبی باہمت بنانے کی اللہ نے بتائی، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ وہ لوگ کہ جو اپنے ستروں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں انسان کے اندر، سیکس کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ حلال جگہ نکاح کر کے اس طاقت کو استعمال کرو، حرام جگہ استعمال نہ کرو۔ لیکن جو انسان حلال جگہ اپنی خواہشات کو نہیں پورا کرتا، حرام کی جگہ پورا کرتا ہے، وہ معاشرے میں کم ہمت انسان ہوتا ہے۔ بڑے مہذب الفاظ میں کہنے لگا ہوں، بہت نپے تلے الفاظ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس آیت کی روشنی میں جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی مخصوص خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھتی، وہ معاشرے کے کمزور ترین انسان ہیں۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جہاں ہمارے بزرگ اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں، اللہ کے بندے میں تیرے سے زیادہ تو میں ہمت والا ہوں۔ باپ کہتا ہے، بوڑھی ماں کہتی ہے، تمہیں نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ اصل میں وہ اپنی جوانی کھو دیتے ہیں۔ بڑے مہذب الفاظ میں بات کی ہے، وہ اپنی جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو جب غلط طریقے سے پورا کرتے ہیں تو پھر وہ جاتے ہیں خودکشیوں میں۔ خودکشی مایوسی کی دوسری شکل، آخری شکل، خودکشی کم ہمت ہونے کی آخری شکل۔ اپنے آپ کو ختم کرو، مارو۔ آج ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں جب جا کے لیکچرز ہوتے ہیں، وہاں نوجوان بچے بچیاں پرچیاں لکھ کر دیتے ہیں، ہمیں اب زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ بول تو نہیں سکتے سامنے، اور جب کہتا ہوں سوالات پرچیوں پہ لکھ کر دے دیں تو وہ لکھ کر دیتے، یونیورسٹی میں ڈھیر لگ جاتا ہے، ڈھیر لگ جاتا ہے۔ ہم اب زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنی زندگی سے مایوس ہیں۔ ڈاکٹر اور انجینئر بننے والے طلباء اور طالبات، کم علم نہیں، جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت پر عمل نہیں ہوتا، اس آیت پر عمل نہیں ہوتا۔ آج بچے اور بچیاں، جس کا بچہ اور بچہ پاکیزہ زندگی گزار رہا ہوگا وہ باہمت ہوگا، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں ہوگا، وہ کبھی کم ہمت نہیں ہوگا۔ کم ہمت وہ ہوگا جو معاشرے کے اندر گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو گئے۔ بہت میں نے مہذب الفاظ میں بات کی ہے، ایک ایک انسان سمجھ گیا۔ اللہ نے، یہ خالق نے بتایا، میں نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، اس جسم کی خواہشات کو گناہوں میں مبتلا مت کرنا، ورنہ معاشرے کے تم جوان بچے اور بچیاں کمزور ترین انسان بن جاؤ گے۔ ہاں، جائز جگہ خرچ کرو گے، اللہ ہمت دے گا۔ آگے اللہ نے کہا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ کہ جو امانتوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں، بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ یہ بھی خوبی خالق نے بتائی، خالق نے بتائی۔ وہ لوگ جو اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، معاہدے کا خیال رکھنا، ایگریمنٹ کا خیال رکھنا، میں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا، میں پورا کر کے چھوڑوں گا، یہ باہمت انسان ہے معاشرے کا۔ اور جو معاہدوں کو توڑتا پھرتا ہے وہ معاشرے کا کمزور ترین انسان ہوتا ہے۔ وہ امانتوں کا خیال رکھنے والا امین بندہ معاشرے کے اندر طاقتور ہوتا ہے۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ سچی گواہی دینا، سچی بات کرنے والے معاشرے کے باہمت انسان ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا، آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، اولئک فی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، باہمت انسان ہوتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت کے اندر احترام کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا۔ باہمت انسانوں کا جنت کے اندر بھی اکرام ہوگا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اس انسان کو اللہ نے کم ہمت ہی بنایا، بے صبرہ بنایا، چھوٹے سے دل والا بنایا، بات بات میں ہمت ہار جاتا ہے۔ کیا کرے جب ضرورت پیش آ جائے؟ سورۃ المعارج
آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، 19 سے لے کر 35 تک تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، صرف ترجمہ پڑھ لیجئے۔ خالق نے بتایا یہ باہمت انسان بن جائے گا۔ گزارش ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں کبھی کم ہمت ہونے لگے، سورۃ المعارج کی آیت تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، دیکھیے کون سا پوائنٹ اس کی زندگی میں کم ہو رہا ہے، اس پوائنٹ کو ذرا ٹھیک کر لے، یہ انسان، خالق کہتا ہے کہ یہ انسان باہمت ہو جائے گا۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی مایوسی میں چلے جاتے ہیں، کم ہمت ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پر شب برات آنے والی، اس میں عبادت کرنے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج جو ہم نے کم ہمت انسان کی باتیں سنی، اے اللہ ان باتوں سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاشرے کو ڈپریشن سے، یا اللہ انزائٹی سے، ذہنی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ جو بیمار ہے یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس کے دل میں دعا ہے اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔